بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آكل كما يأكل العبد، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کو ہر وقت اس بات کا احساس رہنا چاہیے، اپنی زندگی کے ہر موڑ پر، اپنی زندگی کے ہر عمل میں اور اپنے تمام زندگی کے شعبوں میں یہ احساس باقی رکھنا چاہیے کہ ہم پابند ہیں اسلام کے، اسلامی ضابطۂ اخلاق کے، دین کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اور برپا کیے ہوئے طریقے کے. اگر ایسا نہیں ہے تو نہ تو ہم مسلمان کہلانے کے قابل ہیں، نہ ہم دیندار کہے جانے کے قابل ہیں، اور نہ ہم کو یہ حق حاصل ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی معمولی سے معمولی عمل ہو، ہر عمل میں ہماری یہ تلاش اور جستجو ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اس حوالے سے کیا ہے. اب یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے، ایک عمومی بات ہوئی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، لیکن میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ ہم اپنے فنکشنز، اپنی تقریبات، اپنے شادی بیاہ کے موقع پر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہم مسلمان نہیں ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہمیں کسی ضابطے اور کسی قانون کا پابند نہیں بنایا گیا. ہم اس دنیا میں بے مہار، بے سہارا اور بغیر رہبر کے جی رہے ہیں. ہمیں کوئی بتانے والا نہیں، ہمیں کوئی سکھلانے والا نہیں، ہماری تربیت کا کوئی نظام نہیں، ہمارا کوئی معلم نہیں، ہمیں کوئی اخلاقیات کی تعلیم دینے والا نہیں. آپ بتلاؤ، اگر ایسا لگنے لگے تو ہم سے زیادہ دیوالیہ کون؟ اور دنیا کے لوگ اگر یہ سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا ان کی زندگیوں سے ایسا محسوس کیا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی بہت بڑا حادثہ نہیں. لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں یہ کانسیپٹ آ جائے اور یہ خبر آ جائے یا یہ احساس پایا جانے لگے کہ یہ لاقانونیت کا شکار ہیں اور انہیں کوئی بتلانے والا نہیں، ان کا کوئی منشور نہیں، ان کا کوئی مینوفیسٹو نہیں، اور ان کے زندگی گزارنے کا کوئی لائحہ عمل اور کوئی ترتیب نہیں. اس سے بری بات اور اس سے برا دن کوئی نہیں. اس لیے کہ اس کائنات کا سب سے اعلیٰ قانون، سب سے مدون اور مرتب قانون قرآن کریم کی شکل میں ہم کو عنایت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور اس کائنات کی سب سے عظیم المرتبت ہستی، معلم ہونے کی حیثیت سے، مربی ہونے کی حیثیت سے، آئیڈیل ہونے کی حیثیت سے، اور تمام جو کمالات کسی شخصیت میں ہو سکتے ہیں وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمام زاویوں سے موجود ہیں. ایسی ذات کو ہمارا ہادی اور رہبر، ہمارا ریفارمر اور مصلح، ہمارا قائد اور گائیڈ بنایا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کے بعد پھر ہمارے بارے میں لوگ یہ کہنے لگے کہ ان کا کوئی رہبر نہیں، کوئی بتلانے والا نہیں. ہماری ہستی تو ایسے ہی ہو گئی، ہمارا عمل تو بالکل ایسے ہی ہے. اس سے پہلے بھی میں یہ بات عرض کرتا رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا: من تشبہ بقوم فہو منہم. میری امت کے جو لوگ جس قوم کی مشابہت اختیار کریں گے، جن لوگوں جیسا عمل کریں گے، جن لوگوں جیسی ترتیب اختیار کریں گے، وہ قیامت میں انہی میں شمار کیے جائیں گے.
وہ قیامت میں انہی میں شمار کیے جائیں گے۔ یہ بڑی چیتاونی ہے، بڑی تنبیہ ہے، بڑا کوشن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے دائرے سے باہر کر دیں ان لوگوں کو جو دوسروں کا طریقہ اپناتے ہیں۔ اس کے پیچھے جائیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اصل میں یہ غیرت کا معاملہ ہے، اصل میں یہ غیرت کا معاملہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس اللہ کا عطا کیا ہوا قانون ہے قرآن کی شکل میں، اور انہوں نے 23 سال ہمارے بیچ رہ کر کے ہماری تربیت کی ہے، ہمیں سکھلایا ہے، ہمیں بتلایا ہے، ہمارے ایک ایک گیسو و کاکل کو درست کیا ہے، ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، معمولی بات پر، گفتگو کے انداز پر، جواب دینے کے انداز پر، ہر چیز پر روکا ٹوکا، ہمارے نظریات درست کیے، ہماری سوچ درست کی، ہماری زبان درست کی، ہمارے اخلاقیات درست کی، ہماری معاشرت درست کی، ہر چیز کو درست کیا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی عطا قرآن کی شکل میں، جس کے بعد کہہ دیا گیا کہ اب کسی قانون کی کوئی مانیتا نہیں ہوگی، اب کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہوگا اسلام کے حوالے سے۔ تو اتنا کامل اور مکمل جس پر مہر لگی ہے، قانون موجود ہے قرآن کی شکل میں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ آخری رسول ہے، ہم نے رسالت کے اس سلسلے پر اب مہر لگا دی، خاتم النبیین، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ اتنا جامع قانون اور نظام ہے۔ اب اس کے بعد، اس مکمل اور کامل قانون کے بعد، اس مہر کے بعد، اب اگر کسی دوسرے طریقے کو اپنایا جائے، عیسائیوں کے کسی تہذیب کے حصے کو اپنا لیا جائے، سناتن دھرم کے لوگوں کی اگر کسی تہذیب کو اپنا لیا جائے، جن کا اپنا مذہب خانہ زاد ہے، جن کی اپنی تہذیب اور اپنی معاشرت خانہ زاد ہے، ڈومیسٹک ہے، گھر میں پیدا کی ہے انہوں نے، یہ خودکار ہے، مینوئل ہے، اس کو تو ہم اپنا لیں اور اس آسمانی تہذیب اور قانون کو اور قرآن کریم کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برپا کی ہوئی تہذیب اور اس تمدن کو چھوڑ دیں، تو یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا وہ ہماری قوم میں، ہماری امت میں شمار نہیں ہوگا کہ جو دوسروں کا طریقہ اپنائے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس فتح گڑھ کے اندر جس تیزی کے ساتھ کھڑے ہو کر کے کھانا کھانے کا چلن بڑھ رہا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ یہ آیا کہاں سے؟ کیا نبی کے طریقے کا کوئی پاس و لحاظ ہم کو ہے یا نہیں؟ نبی کے طریقے کو ہم مستند مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کیا نبی کی باتیں اب مانے جانے کے قابل نہیں رہی ہیں؟ کیا زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ فرسودہ اور بوسیدہ ہو گئی، یا وہ ناقابل عمل ہے، یا ان کا چلن ختم ہو گیا؟ اگر ایسا ہے تو کلمہ دوبارہ پڑھ لیجیے گا۔ اگر سوچ یہی ہے، نظریہ یہی ہے جیسا کہ نظر آ رہا ہے، تو کلمہ دوبارہ پڑھ لیجیے گا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ان کا لایا ہوا طریقہ قیامت کی صبح تک قابل عمل رہے گا، یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر آپ نے اس کو نکال دیا ہے تو سوچ لیجیے گا کہ آپ کا ایمان ختم ہے۔ ہمارے کسی عمل سے، آپ دیکھیے ایک طرف تو شور شرابہ ہے، گلیاں سجائی جا رہی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر، اور اس کے بعد ایک عمل سوچنے کو تیار نہیں، زندگی کا کوئی ایک عمل یہ پتہ نہیں دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے یا ان کے کسی عمل سے محبت کرتا ہے۔ پھر تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک ایک عمل سے نفرت ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل سے نفرت ہے اس شخص کو۔ شادی بیاہ کی جو پوری ترتیب ہے دیکھ لیجیے آپ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں نہیں کی، 11 نکاح کیے۔ ایک جگہ کیا ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ اتفاق ہے، لیکن مسلسل ہر دور میں، اس دور میں جب آپ بالکل تنگی سے گزر رہے تھے، اس دور میں جب آپ کچھ خوشحال تھے، اس دور میں بھی جب آپ بہت اچھے حالات میں تھے، جب قیصر و کسریٰ آپ کے نام سے لرزہ براندام ہو جاتے تھے، اس وقت بھی غروب ہوتے ہوئے سورج میں بھی اور چڑھتے سورج میں بھی، یعنی مالی اعتبار سے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ورچسو اور اپنے اثر و رسوخ کے اعتبار سے ہر عمر میں، مطلب ہر پڑاؤ پر شادیاں کی ہیں حضور نے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام طبقات کی عورتیں۔ اگر آپ کو لگتا ہو کہ جہاں سے شادی کی ہے وہ ہائی پروفائل اسٹیٹس کے لوگ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں اور چودھریوں کی بیٹی سے لے کر کے اور ایک کمزور شخص کی بیٹی تک حضور نے نکاح کیا ہے، باندی مکاتبہ سے بھی حضور نے نکاح کیا ہے۔
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے کافی نہیں. اور بڑی عجیب بات ہے کہ پورا اسکوپ موجود ہے. سب سے بڑا کھانا اس وقت جو تصور کیا جاتا تھا آج بھی قورمہ اور روٹی، گوشت اور روٹی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک نکاح میں، جو نکاح آسمانوں پر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے خبر بھیج دی کہ ہم نے تمہارا نکاح کر دیا حضرت زینب بنت جحش سے، زوجناکہا کہہ کر کے. اس میں حضور کا سب سے بڑا ولیمہ ہے، پورے مدینے کی دعوت ہے، اور روٹی اور قورمہ، روٹی اور گوشت پکائے جو بھی اس وقت رہا. اور آخری درجے کا ولیمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد، رخصتی کے بعد اگلے دن حضرت سعد ابن عبادہ کے یہاں سے آیا ہوا ایک گلاس دودھ وہ سب کو پلایا اور فرمایا یہی میرا ولیمہ. اس کے علاوہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو اگلے دن سفر میں ہی تھے. حضور صحابہ سے فرمایا جس کے بعد جو کچھ ہے سب لیا، اور چمڑے کا دسترخوان بچھایا حضرت بلال نے، اور اس پر لا کر اپنے اپنے جھولے جھاڑ دیے تمام صحابہ نے. کسی میں کھجور نکلی ہے، کسی میں ستو ہے، کسی میں پنیر ہے، اور کسی میں کوئی حلوہ ہے، اور کسی میں کچھ اور ہے. سارے لوگوں نے مل کر کے کھا لیا. حضور نے فرمایا یہی میرا ولیمہ. تو چونکہ طبقات مختلف ہیں، طبقات مختلف ہیں، کوئی چھوٹا آدمی ہے تو اپنے گھر پہ ولیمہ کر لے آرام سے، اپنے گھر والوں کو کھانا کھلا دے اور نیت کر لے کہ ولیمہ. اگر اس سے بڑھتا ہے تو محلے کے پڑوس والوں کے یہاں دعوت کر دے. اس سے بڑا ہے تو اور آگے بڑھ جائے، اور آگے بڑھ جائے، جتنی بھی وسعت ہو. ولیمے کا کھانا ایک مسنون کھانا. لیکن ہمارے یہاں جتنی کم تیاری ولیمے کے کھانے میں کی جاتی کسی اور میں نہیں. لڑکی کی شادی ہے تو آپ تنوع دیکھیے، آپ ویریشن دیکھیے آپ. لیکن وہ بھی اپنے رشتہ داروں کے لیے اور اپنے قریبیوں کے لیے جو روزانہ کام آئیں گے، یہ بھی میرا اس میں شامل ہے. جو تذکرہ ہے اس تذکرے میں شامل ہے کہ یہ ترتیب بھی بہت مناسب نہیں ہے کہ لوگ دوپہر میں ایسی معمولی سا کھانا پکایا اور پکا کر کے رشتہ داروں کو، محلے والوں کو جو آپ کے ہر وقت کام آئیں گے اور قریبی ہیں، ان کو معمولی کھانے میں نمٹا دیا. آپ جو انواع و اقسام کے اور اہتمام کھانے کا ہے وہ بعد میں ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے، وہ مہمان ہیں، لیکن مہمان آپ کی نگاہ میں ہوں گے. میری زبان پر ان کے لیے اکرام کے الفاظ اس لیے نہیں آ سکتے کہ بارات کا کوئی تصور اسلام میں نہیں. بارات کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. وہ آپ کے مہمان ہیں تو کہ یہ کوئی اور تھے کیا جو دوپہر میں تھے؟ یہ کوئی اور تھے. یہ قابل اعزاز اور قابل اکرام نہیں. نبی اکرم اور اس میں بھی کتنے کریم لوگ ہوں گے، کتنے شریف لوگ ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹوکول طے کیا، اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی کریم اور شریف آدمی ہے تو اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا کرو. اس کے علاوہ اگر یہ لوگ مہمان نہیں ہیں، آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ مہمان نہیں ہیں. آپ نے ان کو بھی اسی کارڈ پہ دعوت دی ہے، انہی الفاظ کے ساتھ ان کو دعوت دی ہے. تو کوشش کیا کریں کہ یہ سب کچھ برابر رہے. وقت الگ الگ ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تنوع بھی اور علیحدگی بھی کبھی کبھی قابل اعتراض ہو جاتی ہے. اس کو بھی مینج کریں تو زیادہ اچھا ہے. لیکن میرا اصل جو آج کا مضمون ہے وہ یہ کہ کھڑے ہو کے کھانا کھانے کا یہ دستور آپ کہاں سے لائے ہیں؟ نبی کی سیرت میں کہیں اس کا کوئی تذکرہ، کوئی جھلک موجود ہے؟ اگر نہیں موجود ہے تو آپ کو کیا یہ کہنے کا حق ہے کہ آپ نبی کو مانتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ کہنے کا حق ہے کہ آپ نبی سے محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی نے اپنے سے محبت کرنے کا معیار طے کر دیا، کسوٹی طے کر دی. من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میرے طریقہ اور میری سنت سے محبت کی وہی مجھ سے محبت کرنے والا کہلائے گا. اس پر میں مسلسل آپ کی خدمت میں مضامین ذکر کر چکا ہوں. لیکن آپ کس کا لحاظ رکھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس وقت خوشی کی حالت میں ہیں تو آپ ایمان سے باہر ہو گئے. آپ ایمان سے باہر ہو گئے. نبی کے کسی بھی قانون لائے ہوئے دین کی کوئی پابندی آپ کے لیے پاسداری ضروری نہیں. یہ احساس تو نہیں ہونا چاہیے کم از کم. ورنہ جو رشتہ آپ کر رہے ہیں کیا ضروری ہے کہ یہ رشتہ ٹھیک ہی رہے گا؟ اس میں چین اور امن سکون نہیں رہے گا. اگر نبی کی بغاوت کا آپ نے علم اٹھایا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے ساتھ آپ نے اس تقریب کو انجام دیا ہے، اندیشہ تو یہی ہے کہ مشکلات آنی ہے. اس لیے کہ اسے چین سے نہیں رہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کا باغی، جو نبی کی سنتوں کو اپنے پیروں تلے رون دے، اسے چین نہیں ملنا چاہیے. انصاف تو یہی ہے. جس کو دیکھیے وہ کھڑے ہو کر کے کھانے کا انتظام کر رہا ہے. تو آپ سن لیجئے، ترمذی جلد ثانی
روایت نمبر 1 ابواب الاطعمہ کی پہلی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کہ ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان ولا سکرجۃ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خوان پر کھانا نہیں کھایا۔ خوان سے مراد یہاں کرسی اور میز ہے۔ موشی نے وضاحت کی ہے، اس کی کان کھول کر کے سن لیجیے گا۔ آپ کو اگر یہ لگتا ہو کہ کرسی اور میز اعتراض سے باہر ہیں، تو جب آدمی گناہ کرنے لگتا ہے، جو آدمی شراب پیتا ہو وہ سود میں کوئی یا جھوٹ بولنے میں کسی بھی طرح کا کوئی ایجیٹیشن محسوس نہیں کرتا، اس لیے کہ جب آدمی کو گناہوں کی عادت ہو جائے تو پھر بڑا گناہ جب کرنے لگے تو چھوٹے گناہ کیا لائے۔ جو آدمی چوری کا عادی ہو، جو آدمی ڈکیتی ڈالتا ہو، اس کے لیے جھوٹ بولنا یا تھوڑی سی ہیرا پھیری کرنا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ وہی حال ہے کہ ہم تو انسانیت چھوڑ کر آگے بڑھ چکے ہیں، تو ہم آداب کی رعایت کہاں سے کریں؟ تو یہ بھی کان کھول کر کے سن لیجیے گا کہ میز اور کرسی پر کھانا کھانا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ناپسندیدہ عمل ہے، جو حضور نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا ہے۔ ابواب الاطعمہ جلد ثانی ترمذی کی پہلی روایت کا پہلا جملہ۔ اب آپ بتائیے کیا ہوگا؟ میرا مقدر گالی کھانا وہی ہوگا، اپنی اصلاح سے زیادہ اس پر فکر ہوگی کہ اس نے کہا کیا۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ کسی بھی دارالافتاء سے آپ فتویٰ لینے جائیں گے یہی لکھ کر کے آئے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، لیکن ابتلاء عام ہے تو ہم تو دہائی دے رہے ہیں کہ کم از کم کرسی میز پہ بنے رہیں گے۔ خلاف ادب ہے، مکروہ تنزیہی۔ اب یہاں تک سے بات تھی، میں نے تو مسئلہ عرض کر دیا، جب کرسی اور میز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے باہر ہے، آپ نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ صحابہ فرما رہے حضور نے کبھی بھی، اور محشی نے جو اس کی وضاحت کی ہے، میں نے بھی ایک آیت تلاوت کی، اس کو مالداروں نے شروع کیا۔ ہمارے مالداروں نے جو اپنے آپ کو ہائی اسٹیٹس سمجھتے ہیں، ان لوگوں نے یہ سب کچھ شروع کیا ہے، اور کوئی بھی اس طرح کا گناہ مالدار ہی شروع کرتے ہیں۔ تو سن لیجیے قرآن کریم پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کو، کسی شہر کو تباہ اور ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ امرنا مترفیہا، اس شہر کے مالداروں کو یہ حکم دیتے ہیں، حکم دینا نہیں، یعنی ان کے دلوں میں یہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں اپنے غرور کی خاطر، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو پھر وہ گناہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر میرے اتمام حجت ہو جاتی ہے کہ تم نے گناہ کیا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم انہیں تہس نہس کر دیتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 2 کی آیت، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا مینیفیسٹو بیان کیا کہ ہم جب کسی شہر کو، کسی ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے حالات کو ترتیب دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں صرف اتنا پوچھوں گا کہ آپ بچپن سے اب تک کس طرح کھانا کھاتے آئے ہیں؟ ہمارے بزرگ بھی تشریف رکھتے ہیں، میں ان کی خدمت میں بھی ادب سے عرض کر رہا ہوں کہ ان کے گھروں کا معمول کیا؟ بیٹھ کے کھانا کھانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی فطرت یہی ہے کہ بیٹھ کے کھانا کھایا جائے۔ آپ بتا دیجئے جتنے بھی بہت قیمتی قسم کے ہوٹل، آپ بتا دیجئے وہاں کھانا کھانے کا نظام کیا؟ ہوٹل کی بات کر رہا ہوں، جو اعلیٰ قسم کے ہوٹل ہیں، نامور ہوٹل ہیں، ان میں بیٹھ کے کھانا کھانے کا ہی نظام ہے کہ نہیں؟ کرسی میز ہے الگ بات ہے، لیکن بیٹھ کے کھانا کھانے کا ہی نظام ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ سڑک کے کنارے کوئی آدمی پتیلی رکھ کر کے بریانی بیچ رہا، اس کے پاس بیٹھ کر کے کھانا کھانے کا نظام موجود نہ ہو، یہ تو ہو سکتا ہے۔ کوئی پکوڑی اور چاٹ بیچ رہا، اس کے پاس بیٹھنے کا نظام نہ ہو، لیکن اعلیٰ قسم کے جو قیمتی ہوٹل ہیں وہاں بھی اس بات کا لحاظ ہے کہ یہاں انسان آئیں گے کھانا کھانے کے لیے، اور انسان کھانا بیٹھ کر ہی کھاتے ہیں۔ یا اس جملے کو ذرا سا سیٹ کر کے دیکھیے کہ کوئی آدمی، کوئی بیٹا اپنے بوڑھے باپ سے کہے کہ ابا کھڑے ہو جاؤ، ہم کھانا لے کے آ رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ پٹے بغیر شاید نہ بچے۔ یہ گالی جیسا جملہ۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں اب تک کیا ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کرسی اور میز پر بھی کھانا نہیں کھایا۔ یہ اس پر نشان لگا کر کے محشی نے جب اس کی وضاحت کی ہے، اس لیے
اس لیے کہ یہ مغرور لوگوں کا اور جبارین کا، ظالم بادشاہوں کا، ظالم حکمرانوں کا طریقہ ہے کہ وہ جھکنا نہیں چاہتے، وہ بیٹھنا نہیں چاہتے۔ یہ الفاظ ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کرسی اور میز کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہ خلاف ادب اور مکروہ تنزیہ ہے۔ کھڑے ہونے کی بات ہی کرنا بیکار ہے، کھڑے ہو کے کھانے کی بات ہی کرنا بیکار ہے۔ اس کی اگر بات کریں گے تو ہم انسانیت کی دہائی دیں گے، شریعت کی نہیں۔ میرا جملہ نوٹ کر لیجیے گا، تلخ ہے، انتہائی تلخ ہے، مانتا ہوں، لیکن آپ سمجھیے کہ میں کرسی اور میز کے لیے تو شریعت کی دہائی دوں گا، اس لیے کہ میں نے ابواب الاطعمہ ترمذی جلد ثانی کی پہلی روایت کا آپ کی خدمت میں حوالہ دیا ہے۔ تو جب کرسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آؤٹ کلاس کر دی ہے تو باقی بچا کیا؟ اب کھڑے ہو کر کے اور بیٹھ کر کے اگر میں بات کروں گا تو میں نے اس کو شروع کر دیا ہے، وہاں ہم انسانیت کی دہائی دیں گے، شریعت کی نہیں۔ آپ بتلائیے ہمارے گھروں میں جو معمول اب تک چلا آ رہا ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، بیٹھ کر کے کھانا کھانے کا، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو اور چاہے جوان ہو، ہر شخص بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے۔ اور عالیشان جو ہوٹل ہے، نامور ہوٹل ہے، وہاں بھی بیٹھ کر کھانے کا ہی نظام ہے۔ اس کا مطلب انسانیت کا یہی دستور اور فطرت، بالکل بیٹھ کر کے کھانا کھانا یہ انسانوں کی فطرت ہے، کھڑے ہو کر کے کھانا کھانا یہ جانوروں کی فطرت ہے۔ اور ایسے اگر سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو آپ بتلا دیجیے، یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو باہر سے آ کر کے فتح گڑھ میں مقیم ہوا ہوں گے، ان کے یہاں آج بھی جانور پلتے ہوں گے، یا یہاں ہی اگر کوئی بھینس پالے ہے، گائے پالے ہوئے ہے، یا کسی کے یہاں گھوڑا وغیرہ اگر پلا ہو شوق میں، تو آپ یہ بتلا دیجئے کہ آپ اس کے لیے جب چرنی یا نام تیار کرواتے ہیں اس کی ہائٹ کیا ہوتی ہے؟ اس کے کھانے کے لیے جو نان بنائی جاتی ہے یا کہیں کہیں چرنی کہتے ہیں اس کو جب آپ تیار کرواتے ہیں تو کس طرح اس کی ہائٹ کیا ہوتی ہے؟ اس کی ہائٹ یہ رکھی جاتی ہے کہ جانور کو گردن جھکانا نہ پڑے اور وہ کھڑے کھڑے اطمینان کے ساتھ کھانا کھا لے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہوٹلوں میں انتظام ہے جہاں انسان کھانا کھانے جاتے ہیں، کرسی اور میز ہے، اور اپنے گھر میں جب ہم چرنی بنواتے ہیں گائے کے لیے، بیل کے لیے، بھینس کے لیے اور گھوڑے کے لیے تو کیسی ہوتی؟ اس کی ہائٹ اتنی رکھی جاتی ہے کہ یہ کھڑے ہو کر کے کھا لیں، کوئی بیٹھ کر کے کھانے کا نظام نہیں بناتا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے بھائی، یہ میں نے مانا کہ سناتن دھرمیوں نے پہلے اپنایا، ہندوستان کے ہمارے ہندو برادران وطن جو مالدار قسم کے ہیں انہوں نے اپنایا۔ وہ تو کچھ بھی اپنا سکتے ہیں، ان کے پاس زندگی کا کوئی نظام نہیں، ان کا پورا مذہب خانہ جات ہے، گھر میں تیار ہوا ہے۔ یہاں کی سب سے بڑی عدالت نے یہ بات مان لی ہے کہ ان کا سب کچھ کالپنک ہے۔ آپ کا تو کچھ بھی کالپنک نہیں، آپ تو اپنے چلنے اٹھنے اور بیٹھنے میں تک زنجیر سے بندھے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہبر اور قائد آپ کے پاس ہے، قرآن کریم جیسا طاقتور آئین اور قانون آپ کے پاس ہے، جس پر اس بات کی مہر ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے، کہ آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ حضور کی باتیں اور حضور کا طریقہ، حضور کی سنتیں، یا حضور کا لایا ہوا دین، یا حضور کا برپا کیا ہوا قانون اب قابل عمل نہیں ہے۔ آپ نے اگر یہ سوچ لیا ہے تو یہ میری باتیں ساری بیکار ہیں۔ اور اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قیامت تک زندہ رہے گا اور قابل عمل رہے گا، اور قرآن کریم قیامت تک آنے والوں کے لیے انسائکلوپیڈیا، آئین اور قانون، سنویدھان اور کانسٹیٹیوشن ہے، تو پھر سمجھ لیجیے کہ آپ کو یہ طریقہ چھوڑنا پڑے گا۔ کیا آپ بڑے ہو جائیں گے اس سے؟ اب کھڑے کھڑے بے برکتی دیکھ لیجیے گا، جہاں بیٹھ کر کے کھانا کھلایا گیا ہو ان کے کتنے لوگوں نے کھانا کھایا یا کتنے کاٹ بٹے تھے اور کتنا پکا تھا، اور یہاں دیکھ لیجیے۔ تو میں واسطہ دیتا ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا، ان کے لائے ہوئے طریقے کا، ان کی محنتوں اور قربانیوں کا آپ کو، آپ کی خدمت میں واسطہ دے رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اس طرح سے رسوا مت کیجیے، اس طرح سے رسوا مت کیجیے غیروں سے مترفین سے اور ان بےہودوں سے متاثر ہو کر کے آپ اپنی تہذیب کا جنازہ نکالیں۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی تہذیب کا تعارف کروائیں عمل کر کے، اس لیے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں اس بات کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ اور اس کو اپنایا جانا اس کائنات کی ساری پریشانیوں اور مشکلات کو دور کر دے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے تو اسے عمل سے متعارف کروائیے۔ میری گزارش ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے میری گزارش کہ یہ طریقہ چھوڑ دیجیے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کھلانے والے نہیں۔ آپ اگر کہیں کھلانے جاتے ہیں تو دوسرے بھی آپ کے ساتھ کھلائیں گے، ورنہ کھلانے والے کرائے پہ مل جاتے ہیں۔
ویسے بھی اس میں بھی کرایہ والے آپ کو لینا پڑتے ہیں، اور پھر یہ تو ایک طریقہ ہے کہ آپ مطلب رشتوں کو، محبتوں کو، ایک دوسرے کے کام آنے کو آپ بالکل ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، یہ غیر انسانی حرکت ہے، غیر اسلامی حرکت۔ تو غیر اسلامی حرکت تو کرسی پہ کھانا کھانا ہے، کھڑے ہو کر کے کھانا کھانا، یہ غیر انسانی حرکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنتوں کے قریب کر دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے والا اور اپنی غیرت کے ساتھ دین پر عمل کرنے والا بنا دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔